اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کو جلانے والے خود درس عبرت کا نشان کیسے بن گئے۔ ناظرین کرام، اسلام سلامتی والا دین ہے، دوسروں سے محبت پیار کا درس دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کی قدر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مغرب اسلام کے ساتھ کیا زیادتیاں کرتا ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، اللہ پاک ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ جریدہ عکاظ میں شائع ہونے والا یہ واقعہ آج بھی میری یادداشت میں تازہ ہے۔ نائجیریا میں شائع ہونے والے اخبار ترتیب میں لکھا ہے کہ پورے نائجیریا میں یہ عبرت اثر واقعہ زبان زد عام ہے۔ یہ واقعہ نہیں بلکہ عیسائی لوگوں کے لیے زلزلہ سے کم نہ تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق عیسائی پادریوں نے ایک مجلس میں حاضرین میں سے کسی کے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھا تو سخت غضبناک ہو گیا۔ اس نے قرآن پاک کو چھین کر زمین پر دے مارا، قرآن پر آگ پھیلانے والا آتش گیر مادہ پھینک کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور کرشماتی طور پر آگ نے مصحف قرآن کو جلانے کی بجائے اس بدبخت انسان کے ہاتھ کو جلا ڈالا۔ بدقماش پادری کے ہاتھ کو شدید ترین آگ نے پکڑ لیا۔ وہ چیخیں مار کر خوف زدہ کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اس خوفناک حادثے سے دوچار ہونے والے پادری نے نصیحت پکڑی اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پادری کا نام فروز تھا۔ اس کے بعد گرجا گھر کے متولی یعقوب موسیٰ نے بھی اسلام لانے میں عافیت سمجھی۔ اس واقعہ کی وجہ سے نائجیریا میں تقریباً 200 افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ عبرت و نصیحت پکڑنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ عجائب القصص جس کی تالیف منصور الحواجی نے کی ہے سے لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین کچھ لوگ پھر سے ایسی حرکتیں کرنے میں مشغول ہیں جس سے اسلام کی توہین اور مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اسی قسم کا ایک واقعہ پچھلے ہفتے پیش آیا۔ ہم نیوز کے مطابق گزشتہ دنوں ناروے کے شہر کرسٹن سینڈ میں اسلام مخالف تنظیم سیان کے سربراہ لارس تھورسن نے ریلی کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود نوجوان کوسائی رشید، جس کو عمر الیاس لکھا جا رہا ہے، لارس تھورسن کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کیا۔ پولیس کی مداخلت کے باعث قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کی جان چھوٹی۔ اس واقعہ کے بعد سوشل میڈیا پر نوجوان عمر الیاس کا نام ٹرینڈ کرنے لگا، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان ان کی بہادری پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسلام آباد میں تعینات ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ناروے کے سفیر پر واضح کر دیا گیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو شدید تشویش ہے۔ پاکستان ناروے کے شہر میں ہونے والے بے حرمتی کے اس واقعہ کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسے واقعات 1.30 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ پاکستان ناروے حکومت سے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کسی بھی مذہب کی اس طرح تصحیح انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا، یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا، اس حوالہ سے تفصیلات ناروے میں مقیم ایک پاکستانی محمد الیاس نے ویب سائٹ پاکستان 24 کے لیے لکھے گئے مضمون میں بیان کی۔ خیال رہے، جس مسلمان نوجوان نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کو مزہ چکھایا، اس کا نام عمر دھابا یا بعض اسے عمر الیاس سمجھ رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہ شامی نوجوان کوسائی رشید ہے۔ ناروے کی حکومت اس لعنتی شخص کے ساتھ جو معاملات بھی کرے اس کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن اس نے دنیا اور آخرت تباہ کر ڈالی، اور ایسے لوگوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور درس عبرت کا نشان بن گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو،
تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔